یہ دسو کسی نے نام سنیا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا؟ سنیا ہویا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا جو دور ہے، اس وقت بر صغیر دے بادشاہ کون ہاں؟ انہوں دا نام ہے غیاث الدین بلبن۔ کی نام ہے؟ غیاث الدین بلبن۔ غیاث الدین بلبن دی بیٹی جوان ہو گئی، اس نے اپنے وزیران واقعہ جاؤ بر صغیر پاک و ہند دے اندر پھرو، میری بیٹی دا رشتے دے کو برابری والا لیول ہوئے، میں رشتہ دے دے سا۔ تو وزیر چکر لانا شروع ہو گئے، بڑے بڑے وزیر پھر پھرا کے گھر آ گئے، سب نے کہا حضور آپ دی بیٹی دی برابری والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک وزیر آیا، اس نے کہا جی میں تنہائی یہ بات کرنی ہے۔ اس نے غیاث الدین بلبن نے بٹھایا، اس نے کہا غیاث الدین میں ایک ایسا بندہ ویکھیا تیری بیٹی اس لیول دی نہیں۔ تو غیاث الدین بلبن حیران ہو گیا کہ میں بادشاہ ہاں، اس بر صغیر پاک و ہند اندر کوئی اور بادشاہ ہے؟ اس وزیر نے کہا ہاں ایک اور بادشاہ بھی ہے۔ کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرید الدین گنج شکر ہے۔ غیاث الدین حیران ہو گیا، اس نے کہا کون فرید الدین ہے؟ اور وزیر نے کہا اپنی بادشاہی چھوڑ، کپڑے بدل لا، انہوں دی مجلس وچ میں تینوں لے جانا، پتہ نہ چلے تو بادشاہ ہیں۔ ایک دفعہ انہوں دی محفل وچ بیٹھ جا، انہوں نے ویکھ، پھر اپنی بیٹی نو جا کے ویکھی جے تیرا انصاف اے تقاضا کردا ہے کہ تیری بیٹی اچھی ہے، پھر کسی اور نو دے دے بھی تو جے اے چنگا ہے تو پھر دیکھ لے۔ غیاث الدین بلبن چوری آیا، اس وزیر دے نال لباس بدل کے آیا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی مجلس وچ بیٹھا، اٹھ کے گیا وزیر نو آکھن لگا کہ میری بیٹی اس لیول دی نہیں ہے، لیکن کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اے میری بیٹی دا رشتہ لے لے۔ انہوں نے کہا طریقہ تو اللہ نو معلوم ہے، کوشش کر دے ہیں۔ کی کوشش ہے؟ وہ وزیر آیا، اس نے کہا حضور کوئی آدمی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا سنت ہے یا نہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کسی دی دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ اس نے کہا حضور اسی دعوت دینے ہاں کہ بادشاہ دے گھر آ کے ایک دفعہ کھانا کھا لو۔ بابا جی نے دعوت قبول کر لی، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دلی چلے گئے، اس نے اپنے گھر دے اندر کھانا پکایا، جدو کھانا کھا چکے تو وزیر نے سبق دیتا بادشاہ نو کہ ہن تنہا بیٹھے نے، اکل نے گل کر لا، اگر نامی قبول کریں گے تو پھر بھی اپنی عزت رہ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن کول آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا حضور میری بیٹی ہے، اگر آپ پسند کرو تو اس دن نکاح کر لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے، بادشاہ گھبرا گیا کہ نہ آکھنا کہ نہیں قبول کردا، لیکن تھوڑی دیر تو بعد حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک شرط دے نال قبول ہے کہ جدو نکاح ہو جائے او دلی نہیں رہے گی، او میرے کچے گھر دے اندر پاک پتن شریف رہے گی، اور میری مرضی تو بغیر تو آنے گھر نہیں جا سکے گی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ غیاث الدین بلبن سوچ رہا ہاں لیکن اس دی بیٹی سن رہی ہاں، اس نے کہا ابا جی جی میں آدھے ہیں ساری شرطیں قبول کر لو، کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو غیاث الدین بلبن نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو کر دیتا، آپ لے کے پاک پتن شریف آ گئے۔ کچھ عرصہ گزریا تو بادشاہ دی بیٹی دی جو سہیلیاں ہاں او آئیاں بادشاہ دے کول، انہوں نے کیا حضور والا ساڈا کی قصور ہے کہ اتنی مدت ہو گئی اسی ملاقات نہیں کر سکیاں، مل نہیں سکیاں، جاؤ انہوں نے لے کے آؤ تاکہ ایسی ملیے۔ غیاث الدین بلبن کہنے لگا کہ میں معاہدہ اور طرح دا کر چکا ہاں، فرید الدین گنج شکر دی مرضی ہوئے گی تو ملاقات واڑی ہو سکتی ورنہ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ خود آ گیا، آ کے پاک پتن شریف سے نے پوچھا حضور
اگر آپ پسند کرو تو کچھ انہاں دیاں سہیلیاں ہیں دلی چو ایتھے آ جاویں تے تہاڈی گھر والی نو مل سکدیاں نے؟ آپ نے فرمایا ہاں آ کے ایتھے مل سکدیاں نے، اتھے نہیں یہ جا سکدی۔ اپنے ہاں میں یہ رواج ہے۔ تو بچیاں جڑی ہاں انہاں دی سواری دا انتظام کیتا بادشاہ نے، وہ آ گئیاں، جدوں ملیاں تو حیران ہو گئیاں، کہنے لگیاں کہ افسوس اتنے شاہی مال چھوڑ کے کچے کمرے دے اندر کس طرح گزارا کر رہی ہوں۔ اس سے اللہ دی مہربانی ہاں، اس نے ایک لفظ بولے، اس نے کیا نہیں اصل بادشاہ کل ہونا آئی ہاں۔ انہوں نے کہا کس طرح بادشاہ نے؟ انہوں نے کہا اس بندے دی حکومت جڑا میرا والد ہے اور دلوں تے حکومت نہیں ہے، وہ اونج حکومت ہے، اور جو میرا خامد ہے یہ انج کر دے وے تو لوگاں دے دل انج پھیر جاندے نے، اے دے ہاتھ اندر مخلوق دے اللہ نے دل رکھ چھڑے ہیں، تو اس دی حکومت دلوں دے ہے۔